ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کو مذاکرات کا اختیار کس نے دیا؟ معافی تم مانگو گے، ہم کیوں تم سے معافی مانگے؟ آپ کون ہیں مذاکرات نہ کرنے کی بات کرنے والے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر آپ ریاست نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ مذاکرات نہیں کر رہے، یہ کر رہے ہیں، پبلک ڈومین میں نظر نہیں آ رہا. شیرف مروت کل کافی غصے میں تھے. یوٹیوبر نے شیرف مروت صاحب سے سوال کیا، اس لڑکے کو تھپڑ بھی مارے. بشرا بی بی کی بہن بڑے غصے میں ہیں. عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو ہوئی. نون لیگ کے لوگوں نے پرائیویٹلی ہمیں بتا دیا تھا کہ جب تک قاضی فائز صاحب چیف جسٹس نہیں بنتا نہ الیکشن ہوں گے نہ نواز شریف واپس آئیں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، آج 9 مئی ہے اور آج کا بڑا ایک ایونٹ فل دن ہوگا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے آج احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. یہ احتجاج کیسا ہوگا اور اس سے کیا چیز جڑی ہوئی ہے، تھوڑی دیر میں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آج کا احتجاج کیوں ضروری ہے. بہت سے لوگ جو ہے نا ان کا پروفائل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ میں تھوڑی دیر میں ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی بڑی اہم انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. کل شیرف مروت صاحب کا جہاں پہ اپنے پارٹی کے لوگوں سے جو ہے وہ ناراضگی ہوئی، وہیں پہ ایک یوٹیوبر یا صحافی کے ساتھ بھی جو ہے ان کی ٹیم الجھ پڑی اور کافی زیادہ بدمزگی ہو گئی وہاں پہ. اس کے بارے میں بھی یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے تھوڑی دیر میں ساری تفصیلات شیئر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلی خبر جو ہے وہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہے. کل بشرا بی بی کے حوالے سے فیصلہ آ گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جس میں ان کی درخواست کو منظور کر لیا گیا تھا کہ انہیں بنی گالہ سے اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا جائے. تو بعد میں پتہ لگا ہے کہ ان کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا ہے. اس میں ان کا سامان جس میں ادویات اور روزمرہ کی اشیاء شامل ہیں وہ بھی ان کے ساتھ گئی ہیں. انہیں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل لایا گیا تھا، تو وہیں پہ ان کو انفارم کر دیا گیا تھا کہ جی آپ کی درخواست بھی منظور ہو گئی ہے. انتظار حسین پنچوتا جو لائر بھی ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ ٹرائل کے لیے تشریف لائی تھی. جب انہیں بتایا گیا کہ ہائی کورٹ نے آپ کی درخواست منظور کرتے ہوئے آپ کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا ہے، انہوں نے کہا کہ شکر ہے درخواست منظور ہوئی. انہوں نے کہا کہ اب مجھے یہاں ہی رکھا جائے، میں بنی گالہ نہیں جانا چاہتی. جب تک میری اپیل منظور یا سزا معطل نہیں ہوتی یہیں رہوں گی. انہیں جیل کے زنانہ وارڈ میں منتقل کیا جا رہا ہے اور بنی گالہ سے ضرورت کی چیزیں بھی منگوا کر ان کو پہنچا دی گئی ہیں. بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو بڑے غصے میں ہیں اور انہوں نے بڑے غصے کے اندر جو ہے ایک کوٹ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ چپ کر کے سب سوتے رہو، قوم کے لیڈر قوم کا کردار ظاہر کرتے ہیں، زرداری اور شہباز ٹولہ تم لوگوں کا کردار ظاہر کرتا ہے. اب یہ پاکستانی عوام کے اوپر ہی جو ہے وہ ناراض ہو گئی تھیں. آگے انہوں نے ہیش ٹیگ استعمال کیا عمران خان فائٹنگ فار پاکستان بشرا عمران خان. آگے انہوں نے لکھا تمہارے لیڈر کو، اس کی بیوی کو، سینکڑوں بے گناہ پاکستانیوں کو جیل میں ڈال دیا اور تم سوتے رہو. قرآن میں بہت سی قوموں کی کہانیاں ہیں جہاں ظلم عام ہو جائے، کردار خراب ہو جائیں، ایسی قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے. کیا عذاب کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ شہباز زرداری لیڈر بھی عذاب ہی تو ہیں، نہ کھانا، نہ علاج، نہ عزت، نہ انصاف، لیکن سوتے رہو. جو ایلیٹ ہیں انہیں کرپٹ نظام سے فائدہ ہوتا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، تم تو کوفی نہ بنو. تو یہ بیسکلی پمپ اپ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ کا لیڈر اور ان کی بیوی جو ہے وہ بند ہے، تو آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے. میرا ایک ویسے سوال ہے کہ مریم ریاض صاحبہ نے خود کیا ہے، مطلب آپ کتنے کو احتجاج میں آئی ہیں، یا آپ نے کتنی دفعہ بشرا بی بی کو جب عدالت لایا گیا ہے تو آپ وہاں پہ آئی ہیں؟ میری اطلاعات کے مطابق تو آپ کبھی بھی نہیں آئیں وہاں پہ. تو آپ اپنے بارے میں بھی تو بات کریں نا، پاکستانی عوام کو صرف کہہ دینا. مجھے ہمیشہ اس بات سے سب سے بڑا اختلاف ہوتا ہے کہ وہ جس طرح وہ لوگ پاکستان سے جو باہر ہیں وہ بیٹھ کے لوگوں کو کہتے رہتے ہیں جی آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، اور خود کبھی نہیں آتے، خود وہ کبھی بھی آ کے کوئی گفتگو نہیں کرتے، تو لوگوں کو جو ہے وہ ضرور ابھارتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں کل میڈیا سے گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے کہا کہ وہ کیوں 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگیں. معافی تو ان سے مانگنی چاہیے، اگر بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. یہ تو ملک کے لیے بات چیت کا کہہ رہے ہیں. 9 مئی واقعات کا مجھے اس وقت پتہ چلا جب مجھے سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا. میں نے 9 مئی کے واقعات کی چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے سامنے مذمت کی تھی. میرا آدھا خاندان فوج اور آدھا خاندان بیوروکریسی میں ہے. فوج ہماری ہے اور ہمیں فوج سے کوئی مسئلہ نہیں. خدا کے واسطے فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. ہم نے اپنی 27 سال کی تاریخ میں کبھی جلاؤ گھراؤ نہیں کیا. 2 حکومتیں ہم نے انتخابات کے لیے تحلیل کی کیونکہ ہماری سیاسی جماعت انتشار نہیں چاہتی. 2014 کے دھرنے کی انکوائری کے لیے تیار ہوں. مجھے خوشی ہوگی کہ مجھے انکوائری کمیٹی میں پیش کیا جائے. 2014 کے دھرنے کے حوالے سے مجھ پر جتنے الزامات لگائے گئے ہیں سب غلط ہیں. 2013 کا الیکشن ROs کا الیکشن تھا. سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے فارم 47 کے حوالے سے بیان کے بعد وفاقی حکومت سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ صدر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینٹ الیکشن فراڈ ہیں.
نون لیگ کے لوگوں نے پرائیویٹلی ہمیں بتا دیا تھا کہ جب تک قاضی فائز چیف جسٹس نہیں بنتا نہ الیکشن ہوں گے نہ نواز شریف واپس آئیں گے. یہ پتہ نہیں نون لیگ کے کون سے لوگ ہیں جو پرائیویٹلی جا کے عمران خان صاحب کو اس طرح کی باتیں بتا رہے تھے. بہرحال ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے یہ کلیم کیا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کل کافی غصے میں تھے. آپ جانتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب صاحب, شبلی فراز صاحب, ان کے اوپر انہوں نے کافی تنقید کی, اور تنقید کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی میں آج یہ جو 9 مئی کو مختلف احتجاج ہو رہے ہیں میں اس احتجاج میں شرکت نہیں کروں گا, اور یہ ٹاسک جو ہے یہ انہوں نے مجھے دیا ہوا تھا لیکن مجھے ملنے نہیں دیا گیا عمران خان صاحب سے, تو میں بھی اب یہ لیڈرشپ ہی سنبھالے, یہی بیٹھ کے احتجاج کریں جو انہوں نے کرنا ہے. تو اب یہ احتجاج جو ہے, میں اسی لیے وہ بات کر رہا تھا کہ آج 9 مئی کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسا احتجاج ہوتا ہے. کیا اس لیول کا احتجاج ہوتا ہے جو شیر افضل مروت صاحب لیڈ کرتے رہے ہیں, تو کیونکہ وہ تو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد کل تحفظ آئین پاکستان کے سلسلے میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا اسلام آباد کے اندر, اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے لیڈرز بھی وہاں پہ موجود تھے. چند صحافیوں کو بھی بلایا ہوا تھا, مجیب الرحمان شامی تھے وہاں پہ, حبیب اکرم صاحب تھے, اجمل جامی تھے, مختلف صحافیوں کو بھی وہاں پہ بلایا گیا. تو شیر افضل مروت صاحب بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے. شیر افضل مروت صاحب نے کوئی خطاب نہیں کیا لیکن وہ کراؤڈ میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس پہ صحافی نادر بلوچ ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے ویڈیو بھی دکھائی کہ شیر افضل مروت آج اڈیالہ کے بعد پارٹی کے 2 مرکزی رہنماؤں کو لتاڑنے کے بعد سیمینار میں پہنچے. پہلے 2 لائنوں میں جگہ نہ ہونے کے باعث وہ درمیان میں خالی ملنے والی نشست پر بیٹھ گئے. اس دوران پی ٹی آئی کے منتظمین آئے اور اسے اٹھا کر دوسری لائن میں جگہ بنا کر دی. فرنٹ لائن میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے لیے نشستیں وقف تھیں. اسد کیسر کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا بندہ جیسے ہی اٹھا تو شیر افضل مروت دوسری لائن سے فوراً اٹھ کر پہلی لائن میں آ کر بیٹھ گئے. وہ نشست دراصل پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی تھی. اس دوران بیرسٹر گوہر بھی ہال میں آ گئے. اب شیر افضل مروت اپنی نشست پر ہی براجمان رہے, جبکہ اسد کیسر اپنی نشست بیرسٹر گوہر علی کے لیے چھوڑ کر پیچھے جا بیٹھے. ہال میں بیٹھے کچھ افراد کہہ رہے تھے کہ شیر افضل مروت کسی تنظیمی نظم کو نہیں مانتا, نہ ہی وہ حفظ مراتب کا خیال رکھتا ہے. تو انہوں نے اپنی کرسی نہیں چھوڑی, نے کہا بھائی میں تو آگے آ کے بیٹھ گیا ہوں, اب میں اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا. اور بہرحال تقریر انہوں نے کوئی نہیں کی, لیکن بعد میں غالباً شاید پہلے یا بعد میں میڈیا سے جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک یوٹیوبر تھا, اس یوٹیوبر نے شیر افضل مروت صاحب سے سوال کیا. تو سوال جو کیا تھا میرے خیال میں آپ اس کو خود سن لیں کہ وہ ایکچولی کیا کہہ رہے ہیں, پھر میں مزید آگے گفتگو کرتا ہوں. تھوڑا سا تلخ الفاظ ہیں لیکن سر سن لیجئے گا. آپ کی پارٹی کے ذرائع ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک پیک کی کمیٹی کے لیے بھیک مانگنے کے لیے خواجہ آصف اور اسپیکر کے پاس چلے گئے تھے, جو کہ غیر یا اخلاقی طریقے سے ریحانہ ڈار کو, جو آپ خود کہتے ہیں وہ فارم 45 پہ جو ہے نا جیتی ہوئی تھی 47 پہ ہرایا گیا, اس بندے کے پاس آپ بھیک مانگنے گئے کہ مجھے یہ اپنے الفاظ ذرا انسانوں والے کر. نہیں سر, میں نے پہلے آپ کو معذرت کی. یہ معذرت, یہ بھکاری تم خود ہوگے, نہیں سر, اور میں لعنت بھیج رہا ہوں ایسے صحافی پہ جو ایسی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے. بس ٹھیک ہے, چھوڑ دے, بس چھوڑ دے. بھیک مانگنے کے لیے 1 منٹ آپ آئندہ مجھ سے سوال نہیں کریں گے. تو یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی, اس پہ کافی شیر افضل مروت صاحب ناراض ہو گئے کہ جی یہ کیا ہوا ہے. اب یہ پتہ لگا ہے کہ بعد میں ان کا کوئی ڈرائیور تھا یا ان کا کوئی ملازم تھا, اس نے جا کے اس لڑکے کو تھپڑ بھی مارے جس نے یہ سوال کیا تھا, اور کافی وہاں پہ بدمزگی ہو گئی. اور وہاں پہ صحافیوں نے, یہ جو ڈیجیٹل جرنلسٹ تھے, انہوں نے کہا کہ جی یہ معافی مانگے ورنہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے. بعد میں ان لوگوں کو جو ہے وہ شیر افضل مروت کے پاس لایا گیا اور رفع دفع ہو گیا معاملہ, لیکن اس پہ جو ہے وہ کافی بدمزگی ہو گئی. اب وہ جو ڈیجیٹل جرنلسٹ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہے وہ شعیب شاہین صاحب نے شیر افضل مروت کے حوالے سے کہا تھا, تو میں تو ان کو کوٹ کر رہا تھا, میں نے خود, یہ میرے الفاظ نہیں تھے, میں ان کو کوٹ کرنے کے کہہ رہا تھا کہ جی شیر افضل مروت جو ہے وہ کیا کرنے گئے تھے خواجہ آصف کے پاس, کہ جب آپ بار بار ان کو کہتے ہیں کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں اور آپ جو ہے وہ ریحانہ ڈار کو اس طرح ہرا کے یہاں تک پہنچے ہوئے, تو آپ ملنے کیوں گئے تھے ان سے. تو یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کی اس ملاقات کے حوالے سے اور دیگر جو بھی انہوں نے بیانات وغیرہ ریسنٹلی دیے ہیں اس پہ کافی تشویش پائی جاتی ہے, کافی ناراضگی پائی جاتی ہے. انتظار حسین پنچوتا صاحب کل رات کو جو ہے وہ وسیم بدامی صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ بھی آ کے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں ان کے بیانات جو بھی انہوں نے میرے بارے میں دیے میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں, اور دیگر پارٹی کے لیڈرز کے حوالے سے بھی جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں ان لوگوں کی بھی بڑی قربانیاں ہیں, انہوں نے بھی بڑی اسٹرگل کی ہوئی ہے, تو یہ طریقہ کار غلط ہے. بہرحال
لیکن انہوں نے جو ہے وہ شیخ مروت صاحب نے بعد میں البتہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا, آئی ہیو اسپوکن مائی ہارٹ ٹوڈے, آئی وڈ پریفر ٹو ریلیکس اینڈ اسٹے اوے فرام میڈیا فار اے کپل آف ڈیز, اٹ از دیئر فار ایکسپیکٹڈ دیٹ میڈیا وڈ ریسپیکٹ مائی ریکویسٹ. مطلب ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ میں میڈیا پہ اب چند دن کے لیے میں نہیں آ رہا, میں ریسٹ کرنے لگا ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا وہ جو تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے جو سیمینار ہوا تھا, اس کے اندر بڑی کوئی دھویں دھار قسم کی تقاریر کی گئی. محمود خان اچکزئی صاحب آئے, انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جی غیر آئینی اقدامات کے خلاف جہاد شروع کر دیا ہے اور اب ایک ایسے جہاد کا آغاز کیا ہے جس کے بغیر حقیقی آزادی ناممکن ہے. جب تک ادارے اپنے متعین کردہ حدود میں نہیں رہیں گے اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے. اب ہمیں جرأت کر کے اصلاحات کرنی ہوں گی. کل ایک پریس کانفرنس ہوئی اور کہا گیا کہ ہمیں اپنی حدود کا پتہ ہے. ہر ڈپٹی کمشنر الیکشن کمیشن کے دفتر میں آپ کا بندہ کیا کر رہا ہے, یہ غیر آئینی ہے. اس مداخلت کے خلاف اٹھنا جہاد ہے. کیا ملک میں صرف 9 مئی پہلا برا کام ہوا؟ ملک میں مارشل لاء لگائے گئے, ان لوگوں کو کیا سزا دی؟ اس سے پہلے ڈکٹیٹرز کو پارلیمنٹ سے تحفظ دیا گیا. مارشل لاء لگانے والے پہلے معافی مانگ لیں, پھر میں 9 مئی والوں سے بھی کہہ دوں گا تو وہ بھی معافی مانگ لیں گے. جس دن آئین کو چھیڑنے, مارشل لاء لگانے کی کوشش کی گئی, ہمارے کارکن سڑکوں پر ہوں گے. عمران خان کو رہا کرنے کی بات نہیں, عمران خان کو رہا کرنا ہوگا. شرم کرو, حیا کرو. عدت یہ ہے, نکاح یہ ہے, وہ جیل جانا چاہتی ہے, جانے دو. یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ تو میرے لیے واٹ ایور مطلب اچکزئی صاحب از سیئنگ, لیکن میرے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ وہی اچکزئی صاحب ہیں جن کا عمران خان صاحب نے 2014 کے دھرنے کے دوران مذاق اڑایا تھا اور ان کی نقل اتاری تھی اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے. اور آج وقت کی تبدیلی دیکھیں گے, وہی اچکزئی صاحب. مطلب یہ میں ان کی بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. ان کی تقریر سے جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ 100 دفعہ اختلاف کریں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہی شخص جو ہے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کر رہا ہے. پی ٹی آئی نے اچکزئی صاحب کے اوپر دنیا جان کے کون سے الزامات نہیں لگائے ہوئے ماضی کے اندر, لیکن آج وہی شخص ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کریں گے؟ کبھی کسی کے لیے کریں گے؟ ان کے اندر اتنی سیاسی میچورٹی آئے گی کہ وہ اپنے بدترین دشمن, جس کا وہ ایک زمانے میں مذاق اڑاتے رہے ہیں, انلیس اور انٹل ان کو فائدہ نہ ہو رہا. جس طرح پرویز الہی ہیں, پرویز الہی کے حوالے سے بھی تو انہوں نے یو ٹرن لیا تھا نا. تو جب تک ان کو کوئی سیاسی فائدہ نہ ہو رہا ہو تب تک وہ کبھی بھی اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے. اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, انہوں نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا ملک میں آئین عملاً ختم ہو چکا ہے, حکومت بنے تو عوام کے ووٹ اور سپورٹ سے بنے. آئین میں ترمیم ہونی چاہیے لیکن شخصی بنیاد پر قانون سازی کی مخالفت کرتے ہیں. کل کی پریس کانفرنس میں فارم 47 کی طرح حقائق دیے گئے ہیں. ہم سازشی ٹولہ نہیں ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف 180 سیٹیں جیت چکی ہے اور ایوان میں ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہے, لہٰذا 7% کی بات درست کر لیں. اب یہ ظاہری بات ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ جو بات کہی تھی انہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی وہ بھی آئے, انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی جس میں کہا کہ انتشاری ٹولے سے مذاکرات نہیں کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر, آپ کو مذاکرات کا اختیار کس نے دیا؟ آپ کون ہیں مذاکرات نہ کرنے کی بات کرنے والے؟ وہ تو آئین کے مطابق وزیر اعظم دے سکتا ہے, چاہے وہ بیساکھیوں والا ہی کیوں نہ ہو. آپ کون ہیں؟ اچھا یہاں پہ اب ذرا ایک تضاد ہے معذرت کے ساتھ. وہ تضاد یہ ہے کہ جناب آپ نے ہی ہر جگہ بیٹھ کے اعلان کیا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں. آپ نے ہی اس کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے. تو آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ جناب ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اس کی اپروول ہمیں وزیر اعظم دے. یہ تو آپ نے نہیں کہا. آپ نے تو ڈائریکٹلی ادارے کے ساتھ بات چیت, فوج کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بات کی. آپ کے تو لیڈر شیریر آفریدی صاحب نے ڈائریکٹلی مطلب نام لیا آرمی چیف کا, ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا. اب یہ 2 ادارے یا ان کے سربراہ جو ہیں, اگر انہوں نے آپ نے ان کو آفریں ماری ہیں مذاکرات کرنے کی, ٹی وی شو کے اندر بیٹھ کے ماری ہیں, تو پھر اس کی جو نفی آئے گی یا اس کا جو انکار آئے گا تو وہیں سے آئے گا نا, اسی ادارے سے آئے گا. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئے کہ آپ کون ہوتے ہیں نہ کرنے والے؟ بھئی وہی تو ہوتے ہیں نہ کرنے والے جن کو آپ آفریں مار رہے ہیں. انہوں نے کہا پھر کہتے ہیں مذاکرات سیاسی جماعتوں میں ہوں, فوج اس میں شامل نہیں ہوگی. ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا بیانیہ کیا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کا بیانیہ کیا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ سیاسی جماعتوں کے بجائے فوج سے بات چیت کرنے کی بات کرتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں نہیں پہلے معافی مانگیں تو پھر آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے. لیکن کل اسی معاملے میں مجھے ایک جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ لگی وہ یہ تھی, رانا ثناء اللہ صاحب میرے شو کے اندر کل آئے ہوئے تھے اور میں نے ان سے یہی سوال کیا. میں نے کہا جی فوج نے تو منع کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں کریں گے, آپ پہلے معافی مانگیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ میری یہ ذاتی رائے ہے کہ مذاکرات پی ٹی آئی سے ہونے چاہیے, مذاکرات پی ٹی آئی سے ہونے چاہیے اور بغیر شرط کے ہونے چاہیے. نہ معافی مانگنے کا مطالبہ کرنا چاہیے اور نہ ان کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے جی عمران خان کو پہلے رہا کریں. بیٹھ کے بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. اب ناؤ دس از اے ویری گڈ اپروچ. میرے خیال میں تو پی ٹی آئی کو اگر ان کے اندر سیاسی میچورٹی ہو تو دے شوڈ گریب دس اپرچونٹی. رانا ثناء اللہ صاحب کی اس آفر کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں جی ٹھیک ہے, آئے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرتے ہیں.
اور حل نکل سکتا ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ نہیں ہے کہ یہ مذاکرات نہیں کر رہے, یہ کر رہے ہیں, یہ آپ کو پبلک ڈومین میں نظر نہیں آ رہا. مثال کے طور پہ جو کمیٹیز بن رہی ہیں اس وقت قومی اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر جو مختلف قائمہ کمیٹیز بن رہی ہیں, اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس میں بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں. یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ ہے, یہ کس طرح ہوگا؟ یہ ظاہری بات ہے آپ کی طرف سے کوئی نام جائے گا, اس پہ مذاکرات ہوں گے اور اس کے بعد وہ فائنلائز ہوگا. فائنلائز اس کو اسپیکر نے کرنا ہے. اسپیکر جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہے. اپوزیشن لیڈر کے جو نوٹیفکیشن ہوا ہے وہ بھی ظاہری بات ہے اسپیکر نے اسے نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے. تو مذاکرات تو آپ کر رہے ہیں, فرق صرف یہ ہے کہ اس معاملے پہ مذاکرات نہیں آپ کر رہے. یہاں پہ مذاکرات کا آپ کا جو اینگل ہے نا, یا جو جس جگہ پہ آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں وہاں سے جواب آ رہا ہے کہ نشتہ, یہاں پہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. تو مت کریں. اپنے آپ کا جو ڈومین ہے, جو آپ کا سٹیج ہے, جہاں پہ آپ کا پوڈیم جہاں پہ موجود ہے, وہ ہے آپ کا پولیٹیکل سفیر, وہاں پہ جا کے مذاکرات کریں. آگے کہتے ہیں جی کہ 1.5 ہفتہ پہلے عمران خان سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے واضح کیا کہ آئین اور قانون پر کسی سودے بازی کے لیے تیار نہیں ہوں. میں اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے گزشتہ روز ہونے والی پریس کانفرنس کو مسترد کرتا ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر, آپ ریاست نہیں ہیں, آپ محافظ ہیں, مالک نہیں ہیں. یہ آج سے میں آئرنی اس کے آج سے چند سال پہلے میں نا صرف وہ دن یاد کرنا چاہتا ہوں جس دن بیسکلی نواز شریف صاحب نے جب گجرانوالہ کا جلسہ کیا تھا نا, اور وہ اس جلسے کے اندر انہوں نے صرف جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا تھا, صرف نام لیا تھا, ٹھیک ہے, کوئی غداری یا اس قسم کی کوئی باتیں نہیں کی تھیں. اس کے بعد اسی رات کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے آ کے مسلم لیگ نون کے اوپر کیا کیا الزامات لگائے تھے, کیا کیا کچھ کہا تھا کہ آپ نے ریاست پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے, آپ نے یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے, صرف اس بات کے اوپر کہ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف کی, مطلب آپ موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے کہاں تک جا چکے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس یور رائٹ, آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ, فری, کیونکہ ظاہری بات ہے میں تو فری اسپیچ کے ساتھ ہوں, آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ, یہ میں کلیئر کر دوں. لیکن وقت کیسے بدلتا ہے. محمود خان اچکزئی کا تو میں ابھی آپ کو ذکر کر ہی چکا ہوں, اب یہ معاملہ بھی دیکھ لیں. تو ٹھیک ہے, سیکھیں, اچھی بات ہے, سیکھیں. کل کو پھر آج یہ اعتراض کر رہے ہیں نا, کل کو ان کو بھی اسپیس دیجیے گا, پھر کل کو, کیونکہ وقت تو بدلنا ہے, کل کو پھر ان کو بھی اسپیس دیجیے گا. لطیف کھوسا صاحب نے جناب بڑا جو ہے وہ دھوئیں دار قسم کا خطاب کیا. انہوں نے کہا میں حیران ہوتا ہوں, ریاست کی بات کرتے ہیں, وہ مقتدر حلقہ خلائی مخلوق ریاست بن چکی ہے. معذرت کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو ٹیک اوور کر لیا ہے. خدا کا خوف کرو, ریاست صرف عوام ہے اور باقی سب ملازم ہیں. آپ ملازم ہو, آپ ادارہ بھی نہیں ہو. آئین کی پاسداری چیف جسٹس اور آرمی چیف سب پر لازم ہے. کل ایک مزے خیز پریس کانفرنس ہوئی جس میں ڈی جی نے ایک ایسا نقشہ بنایا کہ جیسے ہم غلام ہیں, اور یہی بات بانی پی ٹی آئی کہتا ہے میں ان زنجیروں کو توڑوں گا. کیا ملازموں سے مفاہمت کی جاتی ہے؟ اچھا, یہ بڑا ڈگریڈنگ طریقے سے جو ہے مطلب بات کی جا رہی تھی, جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر جیسے کوئی ان کے ملازم ہیں, مطلب اس طرح بات کی جا رہی تھی. وہ ریاست کے ملازم ہوتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. مطلب بیوروکریٹس ہو گئے, جتنے بھی لوگ سروسز میں ہوتے ہیں وہ ریاست پاکستان کے ملازم ہوتے ہیں, آپ کے ذاتی ملازم نہیں ہوتے. انہوں نے کہا معافی کی بات کی جاتی ہے, معافی تم مانگو گے, ہم کیوں تم سے معافی مانگے. ملک میں مارشل لا لگانے پر عوام سے معافی مانگو. 35-40 حکومت سے ملک کو ذلت و رسوائی میں دھکیل دیا. تم نے تو جناح ہاؤس پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے, کور کمانڈر نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ جناب مختلف تقاریر جو کل ہوئی ہیں اس کے اوپر ایک تھوڑا سا تجزیہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا. اس کے علاوہ رؤوف حسن صاحب کل رات کو جو میرے شو کے اندر آئے تھے, انہوں نے جناب ایک اور چیز کلیئر کر دی. انہوں نے کہا کہ شیخ وقاص اکرم کا نام جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے فائنل کر دیا گیا ہے, اور ان کا نام جو ہے وہ آگے فارورڈ بھی کر دیا گیا ہے. تو آفیشیلی مطلب انہوں نے اس بات کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. تو آئی تھنک یہ جو شیر رضا مروت صاحب نے البتہ یہ بھی اناؤنس کیا کہ میں اپنے آپ کو جو ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد میں اپنے آپ کو ریس سے باہر نکالتا ہوں اور میں اس ریس میں شامل ہوں. ریس میں آپ ہار چکے تھے, شامل اب کیا ہونا, مطلب ریس تو کوئی اور جیت گیا ہے آلریڈی, تو اب آپ نے اس میں شامل کیا ہونا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے رات کو ایک بیان ان کا سامنے آیا. انہوں نے کہا شیر افضل مروت کو غلط فہمی ہوئی ہے, اسے ڈیرے بلا لیا ہے, ایک گھر میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, پارٹی کے اندر معاملات طے کر لیں گے. تو دیکھتے ہیں, اب وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں کسی طرح معاملے کو ریزالو کرنے کی. فیصل واڈا صاحب کل رات کو کاشف عباسی صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا گھر کے سربراہ سے تو معافی مانگنا پڑتی ہے, ہم باپ سے لڑ بھی پڑتے ہیں, آخر میں معافی ہی مانگنی پڑتی ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو ذمہ داری دکھانے کی ضرورت ہے, ووٹ لے کر آ گئے ہیں تو اب اس کو ذاتی دشمنی نہیں بنانا چاہیے. میں نے پہلے ہی کہا تھا بانی پی ٹی آئی کو ڈیل کی کوئی پیشکش نہیں ہو رہی, صرف موجودہ حکومت سے ہی پی ٹی آئی بات چیت کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف میں ساری ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, ہر پارٹی میں ایسا ٹولہ ہوتا ہے جو انتشار کو ہوا دیتا ہے. پی ٹی آئی میں ایک شرارتی ٹولے نے جارحانہ لائے عمل اختیار کر رکھا ہے. پی ٹی آئی والوں کے اندر سے خواہش ہے بانی جیل میں رہیں.
یہ لوگ عمران خان کی مقبولیت کے مزے لیتے رہنا چاہتے ہیں. یہ لوگ ایک دو ایسا بیان دے دیتے ہیں کہ عمران خان تک اطلاع پہنچے میرے بندے کھڑے ہیں. بیانات دینے والے پی ٹی آئی رہنماؤں سے متعلق چیزیں جلد منظر عام پر آئیں گی. تو فیصل واڈا صاحب کا یہ بیان تھا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.